اچھا اب اس پہ میں ذرا ایک ٹیکنیکل اوپینین آ رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ سب سے زیادہ جو پچھلے 3-4 سال ہیں اس پہ سب سے زیادہ گفتگو جو ہے الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں کنور دلشاد صاحب وہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ اس پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں، لیکن آج جو فیصلہ آیا اس پہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ تو کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ تو کنور دلشاد صاحب سے ذرا جلدی سے میں بات کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم دلشاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کنور دلشاد صاحب، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تحریک انصاف کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ دیکھا جی، یہ ان کی سوچ ہے، ان کا پولیٹیکل کا طریقہ کار ہے، ان کا جو میڈیا سیل ہے یا ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق تو اپنے ووٹرز کو، حامیوں کو تو متحرک رکھیں گے، لیکن اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اہم فیصلہ کیا ہے اس کی روشنی میں انہوں نے شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے تحریک انصاف کو اور فارن فنڈنگ کی ضبط کرنے کے بارے میں۔ تو فارن فنڈنگ میں ممنوع فنڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں ایک ہی جیسے۔ اور ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اس پر اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس پارٹی نے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ہے، تو آئین کا آرٹیکل 17 کا جو سب سیکشن 3 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی اپنے فائنینشیل سورسز نہیں الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا یا کسی طریقے سے کچھ تو وہ پارٹی جو ہے وہ آرٹیکل 17 کی زد میں آ جاتی ہے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی منسوخ کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا سمبل جو ہے وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی سے اس پارٹی کی رجسٹریشن کو منسوخ کرنا الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے لیکن پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی لیکن پارٹی تحلیل نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن پارٹی کی تحلیل کی طرف نہیں جا سکتا، نہ اسے اختیارات ہیں، لیکن وفاقی حکومت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوانے کی مجاز ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے وفاقی حکومت کہ اس پارٹی کو آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو تحلیل کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، یہ کیونکہ اس میں فارن ایڈڈ بھی آ گیا ہے، ممنوع فنڈنگ بھی آ گئی ہے۔ یہ سارے معاملات کو وفاقی حکومت کے سب سے بڑے اختیارات ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھجوا دیتی ہے تو یہ پارٹی کی رجسٹریشن تو نہیں، پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھیجتی تو الیکشن کمیشن پاکستان اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ اپنا منسوخ کر سکتی ہے اور سمبل بھی واپس لے سکتی ہے، اور فارن فنڈنگ کو ضبط کرنا اس کے اختیار میں شامل ہے۔ اور عمران خان نے چونکہ غلط بیانی کی ہے، جو ڈاکومنٹس دیے ہیں، جو دستاویزات دیے ہیں اس پر حقائق چھپائیں، اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیار میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان کی جو دوست ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں، مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے، تو یہ تو ان کی اپنی پالیسی ہے۔ لیکن آئین اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انتہائی تاریخی فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ذرائع وسائل بتا دیے کہ جہاں سے فنڈنگ آئی ہے، اور فارن فنڈنگ بھی ثابت کر دی ہے کہ جس میں انہوں نے یو اے کے منسٹر کا ذکر کیا ہوا ہے، مبارک النہان کا، اور اسی طرح عارف نقوی صاحب جو ہیں اس کے بارے میں تمام ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے۔ تو حامد میر صاحب، ایک بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ جو آیا ہے نا، یہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انویسٹیگیشن کے تحت ہی آیا نا۔ الیکشن کمیشن پاکستان تو اسٹیٹ بینک کے حوالے تمام انکوائری کرنے کا حکم جاری کیا تھا، انہوں نے اسٹیٹ بینک کی انکوائری ہے یہ۔ تو اسی طرح سے آڈیٹر جنرل پاکستان کے نمائندے موجود تھے، اکاؤنٹنٹ جنرل کے نمائندے وہاں موجود تھے، تو یہ ساری اسکروٹنی کمیٹی میں سب لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان پہلا فارن فنڈ ضبط کرے گا، اور اس کے بعد جو اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی واپس لیے جانے کے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس سیکشن 215 کے تحت حاصل ہیں، اور اس پارٹی کا سمبل واپس لینے کے اختیارات بھی 215 کے تحت۔ اچھا، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، شعیب شہین صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ الیکشن پارٹی کی رجسٹریشن بھی کینسل کر سکتا ہے اور سمبل بھی واپس لے سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شو کا نوٹس دے دیا نا، تو شو کاز نوٹس میں دی جانے والی سزا کے اوور اینڈ ابو نہیں جا سکتا۔
جو شو کا نوٹس کہا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ اماؤنٹ ضبط کر لی جائے، جیسے ایسے ہی ہے جیسے امپلائر کوئی امپلائی کو نوٹس دیتا ہے اور وہ شو کا نوٹس میں دیتا ہے کہ کیوں نہ آپ کو کمپلسری ٹائر کر دوں، تو اس کو ڈسپیس نہیں کرے گا. تو جو شو کا نوٹس ملا ہے ان کو پارٹی کو، لیٹ دیم فائل ریپلائی. اگر وہ مطمئن کر دیتے ہیں دیٹ کیا آپ کے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریفرنس بھیجنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ جی اس پارٹی کو ڈیزالو کر دیں؟ کر نہیں سکتے کیونکہ اس کے جو 3 انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں یہ فال نہیں کرتا. اچھا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں کہ کوئی فردر دیکھیں. ایک تو اس میں خرابی کیا کی ہے، حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس ویریفائی کریں اور اس کو چیک کریں. تمام پولیٹیکل پارٹی انکلوڈس کے بڑی جو میجر پارٹیز ہیں جن کے لیکن حنیف عباسی کیس کی میں جو جسٹیفیکیشن دی تھی ثاقب نثار صاحب نے، وہ آج پوری نہیں ہوگی. آج نہیں ہوئی، اس لیے نہیں پوری ہوئی کہ ایک پارٹی کا تو آپ نے آج کر دیا جو آپ کے خلاف پرسنل گریونس کا بھی کلیم کرتے ہیں. یہ ہمارا بھی مطالبہ تھرو آؤٹ رہا ہے، ہماری بار ایسوسیشنز کا بھی رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی دفعہ فیصلہ کریں، ایک ہی دفعہ ویریفیکیشن کرائیں، ایک ہی دفعہ فائنل ایڈجوڈیکیشن